وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وقلوبنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ، فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، قابل احترام علماء ملت اسلامیہ، صدر محترم عزیزی حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم اختر صاحب زیدہ مجدہ، عزیز طلبہ، عاشقان رسول، آج ہم اور آپ خانقاہ قادری کلہن ٹولہ میں ایک بڑی ہی پرنور محفل جو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے شیخ العالم قطب الہ آباد پرورد خاص سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا شاہ منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت پر معمور کیے گئے۔ باوقت وصال سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا شاہ منور الہ آبادی کو حضرت سیدنا شاہ کبیر الدین عرف بھولا شاہ گجراتی کے حوالے کرتے ہوئے کہ اب آگے کی تربیت آپ فرمائیں گے، اور سیدنا ملا عبدالغفور کو ان کے خدمت پہ معمور کرتا ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کی جانب سے ان کو معمور کیا گیا شیخ العالم قطب الہ آباد حضرت سیدنا شاہ منور الہ آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے۔ وہ خود ہی ایک عظیم ولی تھے۔ ابدال ہونا ایک عظیم رتبہ ہے، اور ان کے ساتھ یہ لفظ شروع سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا شاہ ملا عبدالغفور ابدال اتنا عظیم رتبہ ہوتا ہے یہ کہ جو لوگ مرتبہ ابدالیت پہ فائد ہوتے ہیں انہیں پروردگار عالم کے طرف سے دنیا میں تصرفات کا بھی اختیار دیا جاتا ہے، اور جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں یا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو اپنا بدل اس شہر میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔
یعنی ایک ہی وقت میں کئی شہروں میں انہیں دیکھا جا سکتا ہے، اور جس شہر میں من جانب اللہ وہ مامور ہیں اس شہر میں بھی وہ موجود رہیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک عظیم رتبہ ہے، اور اس پر حضرت سیدنا شاہ ملا عبد الغفور ابدال رحمۃ اللہ علیہ مامور تھے۔ ہم خانقاہ قادری کے جملہ ارکان، تمام ممبران، تمام اراکین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سرکار غوث اعظم حضرت سیدنا شاہ کبیر الدین دولہ گجراتی، حضرت سیدنا شاہ منور، حضرت سیدنا شاہ عبد القادر اور حضرت ملا عبد الغفور کے فیضان سے ان کو مالا مال فرمائے۔ جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس خانقاہ کی ایک خصوصیت ہے، یہاں کی سرپرستی ایک ایسی عظیم شخصیت کرتی ہے جو نادیدہ ہے، لیکن اس کے فیضان سے اس خانقاہ کے لوگ مالا مال، اور فقیر پر تو ان کا بے حد کرم ہے۔ جس وقت ان کا مکتوب عنوان لے کر کے پہنچتا ہے تو اس مکتوب میں بند لفافے میں جب اسے کھول کے میں پڑھتا ہوں تو اس قدر وہ پیار و محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اسے الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتے، کیونکہ یہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک راز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم تمام علماء اہل سنت کو محفوظ فرمائے، اور ان کا سایہ اس خانقاہ قادری پر ہمیشہ دائم و قائم رکھے۔ معزز سامعین، اس بار آج کے دن کے لیے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ایسا عنوان ہے کہ اس پر مہینوں نہیں آپ سالوں تقریر کرتے رہیے تب بھی اس عنوان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عنوان ہے عقیدہ اہل سنت۔ عقیدہ اہل سنت میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، اہل سنت کسے کہتے ہیں، کیا ہے اہل سنت و جماعت کے عقائد، یہ ایک پوری لائبریری ہے، یہ ایک سمندر ہے۔ اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرمایا، ہم آپ کو بتا دیں اہل سنت و جماعت ہم لوگوں کو کیوں کہا جاتا ہے۔ مجمع صحابہ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ۔ یہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب جہنمی ہوں گے مگر ایک ہے جو فرقہ ناجیہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ 72 جہنمی اور ایک جنتی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ ہے کون فرقہ ناجیہ جو جنت میں جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پہ قائم و دائم رہے گا وہی فرقہ ناجیہ ہے، وہی جنتی ہے۔ نبی جس طریقے پر ہیں تو نبی کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ جس طریقے پر میں ہوں، جو میرا طریقہ ہے، تو نبی کا جو طریقہ ہے وہ سنت ہے، اور صحابہ یہ جماعت ہیں۔ اب دونوں کو ملا دیجئے تو ہو گیا اہل سنت و جماعت۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شفیع ملت، سعد العلماء۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فرقہ ناجیہ کا نام
اہل سنت و جماعت کیوں پڑھا، کیسے پڑھا؟ اب ہم سب کے آقا و مولا امام النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب خود میرے پروردگار نے اپنے بندوں کو سکھایا۔ یہی وہ عظیم رسول ہیں، ان کی بارگاہ میں تمہیں کیسے حاضر ہونا ہے؟ ان سے پہلے تمہیں قربانی بھی نہیں دینا ہے، نبی دیں گے تب قربانی دینا، ان کے آگے بھی تمہیں نہیں چلنا ہے، ان کی آواز پر تمہیں اپنی آواز اونچی بھی نہیں کرنی ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، اپنے امتیوں کو کہہ دیجئے کہ کثرت سوال سے بچیں۔ سوال صرف ان چیزوں کے بارے میں کریں جو فرض ہے، واجب ہے، حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، سنت ہے، بے مقصد جس کا تعلق نہ عقیدے سے ہو نہ اس کا تعلق عمل سے ہو، اس طرح کا کوئی سوال وہ نہ کریں، اس سے بچیں۔ یہ کیوں؟ کچھ لوگ اٹھنی غائب ہو جاتی تو آ کر نبی سے پوچھتے، حضور ہماری اٹھنی کہاں ہے؟ آپ سوچیں، نبی کے بعثت کا مقصد یہ تو نہیں ہے آپ کی اٹھنی کہاں ہے، آپ کی بکری کہاں ہے؟ نبی احکام الہیہ کی تبلیغ اور اس کے رشد و ہدایت کے لیے آتا ہے، نہ کہ اس طرح کے لایانی باتوں کے لیے۔ تو کسی نے آ کر کہا، حضور میری اٹھنی کہاں ہے؟ مگر ہمارے پیغمبر بڑے حلیم تھے، بڑے کریم تھے، ہم اور آپ ہوتے الجھ جاتے۔ مگر اس رحمت عالم نے فرمایا، فلاں جنگل میں چلے جاؤ، تمہاری اٹھنی نکیل فلاں درخت پر پھنسی ہوئی ہے، وہیں تم کو تمہاری اٹھنی مل جائے گی۔ گئے، اٹھنی مل گئی، لے کے آ گئے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، این ابی، یا رسول اللہ بتائیے میرے والد کہاں ہیں؟ جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے؟ سرکار نے فرمایا جہنم میں ہے، کیونکہ انہوں نے دور نبوت پایا تھا اور اسلام قبول نہیں کیا۔ تو نبی کا زمانہ پائے جانے کے بعد اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے، کفر ہی پہ مرتا ہے، تو وہ جہنمی ہے۔ تو اب دائرۂ فطرت ہے، جو بیٹا باپ کے بارے میں سنے گا کہ وہ جہنم میں ہے، چہرہ اتر گیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ کیوں ایسی باتیں پوچھتے ہو میرے محبوب سے کہ اگر اس کا اظہار کر دیا جائے تو تم کو برا لگے؟ ایسا سوال ہی کیوں کرتے ہو؟ اس طرح کے سوالات سے منع کر دیا گیا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کیا، متی الساعہ، حضور قیامت کب ہوگی؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، وہ جانتے ہیں کہ مستقبل باتیں بھی میرے محبوب کو معلوم ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارا جو نبی ہے، بعثت تک جو کچھ دنیا میں ہو چکا تھا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، میرے نبی کو ان ساری چیزوں کو علم تھا۔ نبی کی بعثت جو کچھ ہو چکا تھا اسے علم مکانہ کہا جاتا ہے، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کے جان لینے کو علم ما یکون کہا جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی عالم ما کانہ بھی ہیں اور عالم ما یکون بھی ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، حضور قیامت کب آئے گی؟ اب کریم پیغمبر کو دیکھیے،
قیامت کا علم ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک عظیم راز ہے، اور اللہ کے نبی کو اس کے سن کے بتانے کی من جانب اللہ ممانعت ہے۔ یعنی ایسا علم قیامت ہے جسے عام لوگوں کو بتانے سے پیغمبر کو روک دیا گیا تھا۔ اب انہوں نے قیامت ہی کے بارے میں سوال کر لیا، اب نبی ان کو تنبیہ فرماتے ہیں، بڑا تمہیں قیامت کا انتظار ہے؟ اچھا یہ بتاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کیا ہے؟ قیامت کا انتظار تو تمہیں بہت ہے، مگر یہ بتاؤ قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہا اس کے سوا میری کوئی تیاری نہیں ہے یا رسول اللہ، انا احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نماز کا ذکر نہیں کیا، ظاہر صحابی تھے۔ روزے کا ذکر نہیں کیا، صحابی تھے۔ حج و زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ دنیا میں نماز تو بہت لوگ پڑھیں گے، روزے بھی خوب رکھیں گے، لیکن نجات کے لیے خالی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کافی نہیں ہے۔ ایمان جب مضبوط ہے اور ایمان جب صحیح ہے تو نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے، ابلیس سے کم نماز پڑھی تھی، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ زمین کا کوئی گوشہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو سجدوں کو مت دیکھو، چہروں کو مت دیکھو، پہلے ایمان کو ناپو، اس کا ایمان باللہ، ایمان بالرسول ہے یا نہیں ہے، تو اس کی نماز قابل احترام، اس کا روزہ قابل احترام، اس کی حج و زکوٰۃ قابل احترام، وہ خود بھی قابل احترام ہے، لیکن پہلے ایمان ہو اور پھر محبت الہی و محبت رسول ہو۔ آقا نے اس طرح کے سوالات ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے کثرت سوال سے منع کر دیا لوگوں کو اپنے محبوب کے ذریعے، اور ایک ادب مقرر کر دیا، تمہیں کچھ پوچھنا بھی ہے تو اگر نبی کے بارگاہ میں پوچھنے کے لیے جانا ہے تو پہلے صدقہ نکالو، پہلے صدقہ نکالو، پھر میرے محبوب سے جا کر کے کوئی بات پوچھو۔ منع بھی کر دیا گیا سوالات سے، ادب بتا دیا گیا کہ نبی کے بارگاہ میں کچھ پوچھنے کے لیے جانا ہے تو صدقہ نکالو، پھر نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے نبی سے کچھ پوچھنا بند کر دیا، ہماری یہ خواہش رہتی تھی کہ کاش کوئی دوسرا آدمی جو شہر سے باہر کا رہنے والا ہو، بدوی ہو، اعرابی ہو، وہ آ کر نبی کی بارگاہ میں سوال کرے تو ہمیں بھی فائدہ ملتا رہے، کیونکہ ہم کو تو منع کر دیا گیا۔ تو ہماری خواہش رہتی تھی کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور حضور کی بارگاہ میں سوال کرے، اور سرکار جو جواب عطا فرمائیں اس سے ہم لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اتنی بات آپ دماغ میں رکھ لیجیے۔ اب ایک دوسری بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، وہ بھی دماغ میں محفوظ کیجیے تاکہ آنے والی گفتگو احادیث کے روشنی میں آپ کے دل و دماغ میں اتر سکے۔ اللہ کے نبی کی آیت کریمہ تھی کہ صحابہ کے بیچ میں آپ اس طرح بیٹھتے تھے کہ آپ اپنے لیے کوئی وجہ امتیاز نہیں رکھتے تھے، لوگوں میں گھل مل کے بیٹھ گئے۔ یہ آج سرکار کی عادت تھی، نہ کوئی چبوترا ہے، نہ کوئی مسند ہے، نہ کوئی الگ جگہ ہے، بس لوگوں ہی میں بیٹھ گئے خوش کر کے آقا۔ اب اجنبی آدمی جو باہر سے آتا تھا، دور سے آتا تھا، وہ جب یہاں آتا تھا تو وہ صحابہ کو مخاطب کر کے کہتا تھا ایکم رسول اللہ، یہ بتائیے نا کہ آپ میں اللہ کا رسول کون ہے؟ کوئی امتیاز تھا نہیں۔ تو صحابہ نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے خاص چبوترا بنا دیں، آپ اجازت دے دیجیے۔ تو آپ کے امتیاز کے لیے ایک چبوترا بنا دیں، اس پر آپ جلوہ فرما رہیں اور اس کے ارد گرد ہم صحابہ بیٹھ جائیں، تاکہ آنے والا مجلس کی ہیئت قضائیہ ہی سے سمجھ لے کہ اللہ کے رسول یہ ہیں۔
صحابہ نے اجازت طلب کی، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ اسی لیے علماء مشائخ کے لیے جو مسندیں رکھی جاتی ہیں بیٹھنے کے لیے اعزاز، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ کو اجازت ملی تو مسجد نبوی کے باہر جہاں سرکار تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پر ایک چبوترا بنا دیا گیا سرکار کے بیٹھنے کے لیے۔ سرکار اسی چبوترے پہ تشریف فرما تھے، صحابہ حضور کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حضور کی زندگی کے آخری وقت کا واقعہ ہے، 10 ہجری کا۔ ایک صاحب بڑے حسین، بڑے خوبصورت تھے، نوجوان تھے، جسم سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، چلے آ رہے ہیں۔ نوجوان ہیں، داڑھی اور سر کے بال کالے ہیں، سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، لباس پر ذرہ برابر کہیں داغ یا دھبا نہیں ہے، اور جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، چلے آ رہے ہیں۔ مجلس کے قریب پہنچے تو عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سرکار نے جواب دیا۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قریب آ جاؤں؟ فرمایا آ جائیے۔ پھر عرض کرتے ہیں آ جاؤں آپ کے قریب؟ آ جائیے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قریب آ جاؤں؟ آ جائیے۔ یہ بار بار انہوں نے یہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا اور حضور نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ جب اجازت مل گئی تو مجمع تھا ہی، گردنوں کو پھلانگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور 2 زانو ہو کر کے بیٹھ گئے۔ سرکار کے سامنے 2 زانو ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اب بخاری شریف وغیرہ کی روایتوں میں 2 قول ذکر کیا گیا ہے کہ وہ 2 زانو ہو کر بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانو پہ رکھ لیا، جیسے قاعدے میں آپ بیٹھتے ہیں ایسے وہ ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، لیکن اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے سے ملا دیا اور اپنے ران پر دونوں ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس طرح بیٹھے تاکہ امت کو یہ درس دیا جائے کہ شاگرد کو اپنے استاذ کی بارگاہ میں اسی طرح مؤدب ہو کر بیٹھنا چاہیے، مرید کو اپنے پیر کی بارگاہ میں اسی طرح مؤدب ہو کر کے بیٹھنا چاہیے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور کے زانو سے اپنا زانو ملا دیا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ شارحین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس میں اشارہ تھا شاگرد کے اس بات کی جانب کہ اپنے استاد کے سامنے اسے بے تکلف ہو کر بیٹھنا چاہیے تاکہ اسے کچھ پوچھنے میں کوئی شرم و حیا محسوس نہ ہو۔ جب بے تکلف ہوگا تبھی تو مسئلہ پوچھ پائے گا، تکلف کا آئے گا، شرمائے گا تو کوئی مسئلہ پوچھنے سے شرمائے گا۔ تو اگر اپنے ران پہ ہاتھ رکھا تو طریقے تعلم میں اس طرح بیٹھنا یہ ادب سکھانے کے لیے تھا۔ حضور کے ران پہ ہاتھ رکھا تو بے تکلفی کی طرف اشارہ تھا اور انسیت اور ممانست کی طرف کہ شاگرد اور استاد بھی اس قدر قرب ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی مسئلے کو پوچھنا چاہے تو اسے ذرا برابر بھی حیا اور شرم محسوس نہ ہو۔ یہ آنے والا نوجوان ہے، چہرے کی داڑھی اور چہرے اور سر کا بال بالکل کالا ہے، نوجوان عمر میں آئے۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حصول علم کا سب سے بہترین عمر یہی عالم شباب ہوتا ہے، جب انسان کے تمام قوا اور اعضاء مضبوط ہوتے ہیں اور انسان جو سنتا ہے اسے یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ امت کی طرف ہدایت تھی کہ حصول علم کی بہترین عمر نوجوانی ہے۔ خوشبو اڑ رہی تھی ان کے جسم سے،
اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ شاگرد کو اپنے استاد کے سامنے اچھی ہیئت میں جانا چاہیے تاکہ اسے نفرت نہ پیدا ہو۔ ایک دم گندے کپڑے میں اگر طالب علم پہنچ جائے گا تو استاد کے دماغ پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اچھی ہیئت میں طالب علم کو اپنے استاد کے سامنے حاضر ہونا چاہیے۔ گردن کو پھلانگتے ہوئے آئے، حالانکہ یہ طریقہ آداب کے خلاف ہے محفل کے۔ اگر وہ اس طریقے سے آئے تو اصل میں انہیں حاضرین کو یہ بتانا تھا کہ وہ یہ محسوس کریں کہ یہ آنے والا کوئی بدوی ہے، آنے والا کوئی بدوی اور دیہاتی ہے۔ ورنہ اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ آنے والے تو حضرت جبریل علیہ السلام ہیں تو انہی کے دیدار میں پورا مجمع منہمک ہو جاتا، تو ان کے آنے کا جو مقصد تھا اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہ جاتی، لوگ انہی کی زیارت مصروف ہو جاتے، ارے جو آج جبریل کو جی بھر کر کے دیکھ لو۔ اس لیے بدویانہ طریقہ اختیار کیا تاکہ لوگ کیا سمجھے کہ آنے والا کوئی بدوی اور دیہاتی ہے، تاکہ جو وہ سمجھ کریں حاضرین اسے اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں جو ان کے بھیجنے کا من جانب اللہ مقصد تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خوشبو اڑ رہی تھی، سفید کپڑا تھا، عمدہ لباس تھا، نوجوان تھے، اس طرح کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جو نبی سے پہلا سوال انہوں نے کیا وہ یہ تھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت و جماعت حدیث کی روشنی میں دیکھی، ہم اہل سنت و جماعت کا جو بھی عقیدہ ہے اس کا کوئی بھی فرد اس عقیدے کا ایسا نہیں جو ہم نے قیاس سے یا اپنی طرف سے ایجاد کیا ہو، اس کی اصل یا تو قرآن ہے یا حدیث ہے یا صحابہ کی زندگی ہے یا ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کی سیرت طیبہ ہے۔ آئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، پوچھا مل ایمانو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کا جواب سنیے، یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت وان الجنۃ حق وان النار حق والحساب حق۔ ایمان یہ ہے تم اللہ کو دل سے سچا جانو، اللہ کو مانو، یہ عام توصیف کا ترجمہ ہوتا ہے، اللہ کو مانو۔ کیسا مانو؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو اس طرح مانو جس طرح ماننے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اللہ کو مانو، وحدہ لا شریک مانو، اللہ کو مانو، پوری کائنات کا خالق و مالک مانو، اللہ کو مانو، حیات اور موت کا خالق مانو، اللہ کو مانو، وہی سب کو رزق دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے تہ میں رہنے والا ننھا سا پرندہ ہو، چاہے پہاڑوں کے چٹانوں میں رہنے والا کیڑا ہو، اور چاہے چرندوں پرند ہوں، 18,000 عالم، سب کا رازق وہی ہے، سب کا خالق وہی ہے، سب کو عدم سے وجود میں لانے والا وہی ہے، اور وہ ایکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہے ایمان باللہ۔ اور ماننے کا مطلب یہ ہے اللہ کو کہ اس کے صفات ثبوتیہ کو بھی مانو، اس کے صفات سلبیہ کو مانو۔ بڑی گاڑھی بات ہے، مگر چونکہ عقیدے کی بات ہے نا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ متکلم بکلام ہے، اللہ کلام تو کرتا ہے مگر اس کا کلام حروف اور اصوات کے جنس سے نہیں ہے۔ ہم آپ بولتے ہیں تو الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، الفاظ مخلوق ہیں،
یہ ہم مجبور ہیں، اس لیے ہمارے مجبور ہونے کی وجہ سے ہم کوئی بھی بات جو ہمارے ذہن یا دماغ میں ہے اسے جو آپ کو سمجھانا چاہیں گے تو الفاظ کے محتاج ہیں، مگر میرا رب الفاظ کا خالق ہے، میرا رب معانی کا خالق ہے، وہ اپنی گفتگو میں ان حروف و اصوات کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہوا متکلم بکلام، وہ صفت کلام سے متصف ہے اور اس کی یہ صفت ازلی اور ابدی ہے، مگر یہ حروف و اصوات کے جنس سے نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں گے جب حروف و اصوات کے جنس سے نہیں ہے تو جبریل نے سنا کیسے اور نبی کی بارگاہ میں لائے کیسے؟ یہ دماغ میں سوال پیدا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، علماء و مشائخ محققین نے اس کی پوری وضاحت فرمائی ہے کہ پروردگار عالم کو اپنے نبی کی بارگاہ میں جو بھی حکم دینا ہوتا وہ لوح محفوظ پر مکتوب ہو جاتا، وہ لوح محفوظ پر مکتوب ہو جاتا۔ لوح محفوظ کائنات کی تمام چیزیں قیامت تک جو کچھ ہونے والے اللہ نے سب لکھ دیا، اسے بھی مکتوب ہو جاتا۔ تو حروف سب سے پہلے کہاں نمودار ہوئے؟ لوح محفوظ پر۔ جبریل گئے، اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد لا کر حضور کی بارگاہ میں نقل کر دیا۔ یوں آیا اللہ کا کلام۔ علماء نے ایک طریقہ یہ بتایا ہے اور دوسرا طریقہ یہ بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حضرت جبریل علیہ السلام کے قلب میں علم یقینی پیدا کر دیتا، علم بدیہی پیدا کر دیتا، ان کو یقین ہو جاتا کہ میرے رب کا یہ حکم ملا ہے اور اسے اس کے محبوب کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ تو حکم اللہ کا، لیکن الفاظ جناب جبریل کے ہوتے اور وہ جبریل آ کر سرکار کی بارگاہ میں نقل فرماتے تھے۔ پہلی صورت میں حروف پہلی بار نمودار ہوئے لوح محفوظ پر، اور اس صورت میں حروف سب سے پہلے جا ہوئے جناب جبریل کی زبان سے۔ اللہ کا کلام حروف و اصوات کے جن سے نہیں، وہ متکلم تو ہے مگر اس کا کلام حروف و اصوات سے پاک ہے۔ اسی طرح وہ علیم ہے، اس کی صفت ہے علم، کلیات اور جزیات۔ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، یہ اس کے صفات ثبوتیہ ہیں۔ علیم ہے، سمیع ہے، سب کچھ سنتا ہے، بصیر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے مگر اس طرح آنکھیں نہیں ہیں اس کی جیسے ہماری آپ کی آنکھیں ہیں، سنتا ہے مگر کان نہیں ہے جس طرح ہمارے آپ کے کان ہیں، کیونکہ یہ کان بھی مخلوق ہے، یہ آنکھ بھی مخلوق ہے، اور اللہ تو خالق ہے ان کا، اس لیے وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ علیم ہونا بھی اس کی صفت ہے، سمیع ہونا بھی اس کی صفت ہے، بصیر ہونا بھی اس کی صفت ہے، وہ شائی بھی ہے، اس کی مشیت کے بغیر کائنات میں ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے، وہ مرید ہے، اس کے ارادے کے بغیر کائنات میں کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہ متکلم بکلام بھی ہے، علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، شائی بھی ہے، مرید بھی ہے، اور خالق بھی ہے، اور رازق بھی ہے۔ یہ اللہ کے صفات ثبوتیہ ہیں۔ اس کا عقیدہ ہم تمام اہل سنت و جماعت رکھتے ہیں، اور اس کے کچھ صفات ایسے ہیں جن کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں اس لائق ہی نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکیں، ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ جیسے لا یتمکن فی مکان، اللہ کسی مکان میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی چیز مکان میں ہوگی تو مکان اسے گھیرے ہوگا، اسے کون گھیر سکتا ہے؟ تو وہ کسی مکان میں نہیں ہے۔ لا یتمکن فی مکان، یہ اس کی صفت سلبی ہے۔ لا یجری علیہ زمان، اس پر زمانہ بھی جاری نہیں ہوتا، ماضی حال و مستقبل، کیونکہ وہ تو زمانے حال ماضی مستقبل کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو لا یجری علیہ زمان ولا یتمکن فی مکان، اس کا علم ذاتی ہے، قدیم ہے، غیر متناہی ہے،
ممتنع الزوال ہے، یہ اللہ کا صفت علم ہے۔ کوئی زمانہ اس پر جاری نہیں ہوتا، وہ کسی مکان میں متمکن نہیں ہے، کذب کو اس کی بارگاہ میں راہ نہیں ہے، وہ صادق ہے، اس کا حکم صادق ہے۔ مگر کیا کیجیے گا، آج کلمہ پڑھنے والے بھی جو انگریزوں کی پیداوار ہیں اور جنہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے عقیدے پر ڈاکہ ڈال کر ان کی جو حقانیت ہے اسے سلب کر لو، اور اسے ڈالر اور پیسوں کے ذریعے خرید لیا گیا تھا۔ اور یہ بکنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے، خانقاہیں تھیں، بڑے بڑے علماء و مشائخ تھے۔ اسماعیل دہلوی جیسا بہت بڑی خانقاہ کا شیخ الحدیث اور شیخ طریقت تھا، لیکن امریکی ڈالر اور برطانیہ کے ڈالر نے اسے خریدا، اور خریدنے کے بعد اسے کتاب لکھوایا تقویۃ الایمان، اور اس کے ساتھ بہت سے مولوی ہو گئے، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ سب لوگ کہیے معاذ اللہ، جھوٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ اس لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے کلام میں جھوٹ ممکن مان لیا جائے تو قرآن کی کون سی آیت ہے جو سچی ہوگی؟ ہر آیت پہ سوال پیدا ہو جائے گا، یہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، یہ بھی جھوٹ۔ اس لیے صدق اور کذب یہ ایک علمی مسئلہ ہے، صدق اور کذب ایک دوسرے کی نقیض ہیں، اور جب صدق واجب ہوتا ہے تو کذب محال ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کا جھوٹ بولنا محال ہے، ممتنع ہے، کیونکہ نقیضین میں سے ایک کا ارتفاع دوسرے کے ثبوت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو جب کذب محال ہوا تو صدق واجب ہوا، اللہ صادق ہے اور اس کا یہ صدق واجب ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو فرمایا ان تؤمن باللہ، جبریل ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانو، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں کو مانو۔ سر سید علیہما علیہ فرشتوں کا انکار کیا اس نے، نص قطعی ہے، پورا قرآن پڑھ جائیے کتنی جگہ فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ شیاطین کا اس نے انکار کیا۔ اب نص قطعی کا جو انکار کر دے گا وہ اہل سنت و جماعت رہ جائے گا، گمراہ ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ تو فرشتوں کو بھی مانو، یہ ایمان کا دوسرا حصہ ہے۔ کس طرح مانیں فرشتوں کو؟ فرشتوں کی تعریف ہے اجسام نوریون یتشکلون باشکال مختلفہ، وہ جسم لطیف اور وہ جسم نوری جنہیں اللہ نے یہ حق دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ جس شکل میں چاہیں متشکل ہو جائے۔ حضرت جبریل عموماً ایک بڑے مشہور صحابی رسول تھے، بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل تھے، حضرت دہیہ بن خلیفہ کالبی، عموماً انہی کی شکل میں تشریف لاتے تھے سرکار کی بارگاہ میں وحی لے کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ان سے گفتگو فرماتے رہتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ دہیہ بن خلیفہ کلبی بیٹھے بات کر رہے ہیں، لیکن جب وہ چلے جاتے حضور ان پہ کھڑے ہوتے اور امت کے سامنے خطبہ دیتے تو فرماتے اتانی جبرائیل، میرے بعد جبریل آئے تھے۔ دیکھیے وہ دہیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں مشکل ہو کر چلاتے تھے، عام طور سے وہ 2 بار سرکار نے، لیکن فرشتوں کی ایک اپنی ایک خاص شکل ہے، اس کو شکل نوعی کہا جاتا ہے۔ 2 بار سرکار نے حضرت جبریل کو ان کے شکل ملکوتی اور شکل نوعی میں دیکھا ہے۔ ایک بار جب آپ جا رہے تھے پیدل، یا ایھا المدثر کے نزول سے پہلے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو پیارے مصطفیٰ نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آ چکا ہے، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، لہو ستو میتو جناحتن، اور اس کے 600 پر ہیں، اور موتیاں اور مرجان اس کے پروں سے ٹپک رہے ہیں۔ یہ جبریل تھے جن کو سرکار نے ان کے شکل ملکوتی میں دیکھا،
اور جب سرکار معراج میں تشریف لے گئے تو آسمان کے کناروں پہ حضرت جبریل کو دیکھا، جس کو قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ، اللہ کے نبی نے آسمان کے کناروں میں دیکھا حضرت جبریل کو، اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے آسمان کے کناروں کو اپنے پروں سے بند کر رکھا تھا۔ تو فرشتے جسم لطیف جسم نوری وہ ہیں کتنے؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کتنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکریوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روایت میں آیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا ہر قطرہ لے کر ایک فرشتہ زمین پہ اترتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب موسلا دھار بارش ہوتی ہوگی کتنے ارب فرشتے ہوں گے جو بارش کے قطرات کو لے کر کے آتے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا آسمان چرچرانے لگا، اور حق ہے کہ چرچرائے، کیونکہ آسمان میں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ قیام میں یا رکوع میں یا سجدے میں یا قعدے میں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا یا تسبیح و تہلیل نہ کر رہا۔ کوئی نہیں جانتا ان کی تعداد کتنی ہے۔ ان کے وجود پر ایمان رکھنا، یقین کرنا، یہ ایمان ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ پھر سائل نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتی و کتبہ، اللہ نے آسمان سے جو کتابیں بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمائیں ان کو مانو۔ آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد 104 ہے۔ کل تعداد آسمانی صحائف اور کتب کی کتنی ہے؟ 104 ہے۔ 10 صحیفے حضرت آدم پہ نازل ہوئے، 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پہ نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوئے، 10 صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا، 100 ہو گیا۔ تورات حضرت موسیٰ پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، قرآن ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ہیں 104 آسمانی کتابیں۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایک کتاب کا اگر تم نے انکار کر دیا تم ایمان سے خارج ہو گئے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ پھر فرشتے نے جب پوچھا تھا تو فرمایا بے رسل ہی، اس کے رسولوں کو مانو، یعنی اس کے سارے انبیاء جو اللہ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا انہیں مانو، سارے نبیوں کو۔ ایک نبی کا بھی انکار کر دیا تو اہل سنت و جماعت سے خارج ہو کر کے جہنمی بن گئے۔ اس لیے اس کے تمام پیغمبروں کو مانو، اور میرے آقا سارے پیغمبروں میں سید المرسلین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ انہیں سید المرسلین مانو، انہیں افضل الانبیاء مانو، انہیں خاتم النبیین مانو۔ آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا، اس کا ثبوت خود قرآن کریم سے ہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ نبیوں کے خاتم ہیں، ان کے بعد کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے، مگر کیا کیجیے گا، وہی کلمہ پڑھنے والے۔ انگریزوں کے ہاتھ میں بک جانے والوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا معاذ اللہ کہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آ جائے تو آپ کے خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پیدا۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ وہابیوں نے آغاز کیا تھا اور نبوت کا اعلان کرنا چاہتے تھے، مگر قادیانی اسے پہلے بازی مار لے گیا اور غلام احمد قادیانی کے نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو بویا انہوں نے اور کاٹا قادیان کے غلام احمد قادیانی نے۔ وہ بھی اسلام سے خارج ہیں، یہ بھی اسلام سے خارج ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اس طرح مانو کہ وہ عالم ما کانا ما یکون بھی ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات بھی دیے ہیں،
اور وہ خاتم النبی جین بن کے تشریف لا رہے ہیں، صاحب اختیار بھی ہیں وہ، نبی کو ایسے مانو مجبور نہیں۔ کیسا اختیار ہے میرے مصطفیٰ کا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نائب مطلق ہے مصطفیٰ، اللہ کے خلیفہ اعظم ہے مصطفیٰ۔ نائب کو جو کام دیا جاتا ہے، اگر نائب کے پاس کوئی کام نہ ہو تو نیابت ہی بیکار ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اللہ نے ان کو اپنا نائب بنا کے دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے احکام پہنچائیں، اور اس کو اللہ نے اختیار ایسا دیا کہ جب ہجرت کر کے مدینہ سرکار جا رہے تھے تو باہر دشمنوں نے، دارالندوہ کے قاتلوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا مکان گھیر لیا تھا، آج تو ان کو قتل کر دینا ہے، گھیرے ہوئے ہیں، مگر باہر اللہ اور تیرے پیارے مصطفیٰ کیسے بچایا ہے تو نے اپنے محبوب کو۔ مصطفیٰ سورہ یاسین پڑھ کے مولا علی کو بستر پر لٹال کر اپنی چادر اڑھا کر کے باہر نکلتے ہیں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، اور جتنے لوگ گھیرے ہوئے ہیں سب کے سر پر خاک بھی ڈال رہے ہیں، سب کے سر پہ خاک ڈالا۔ اختیار دیکھو میرے آقا کا، نور تھے، نور بن کے نکل گئے، بشریت ان کا انتظار کرتی رہ گئی۔ اور پھر جب اعلان ہوا مکہ والوں کی طرف سے، جو ابو بکر کا یا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹ کر کے لے آئے گا یا ان کو گرفتار کر کے لے آئے گا تو اسے 120 اونٹ انعام دیے جائیں گے، اعلان کر دیا ان کے بھروسہ نے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم سوچا رہے 120 اونٹ تو بہت قیمتی ہے، بہت زیادہ ہے، لاؤ پیشہ کیا جائے۔ پیشہ کیا۔ سرکار جب چلے تھے تو عام راستے سے نہیں چلے تھے، کیونکہ میرے آقا کو یہ معلوم تھا کہ اگر یہ کفار پیشہ کریں گے تو جو عام راستہ ہے اسی پہ نہ جائیں گے، تو ساحلی علاقے سے چلے تھے، سمندری علاقے سے۔ مالک ابن جوشم نے کو معلوم تھا ادھر سے جا رہے ہیں، پیشہ کیا، قریب پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ مالک آ رہا ہے تو اس کے یا رسول اللہ، پکڑ لیے گئے ہم لوگ۔ آقا کو دیکھیے، فرماتے لا تحزن، ابو بکر ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ پہنچ گئے بالکل قریب سراقہ۔ اب مصطفیٰ کا اختیار دے کے فرمایا یا ارض خذی، اے زمین پکڑ لے سراقہ کو۔ مجبور کر سکتا ہے وہ پیغمبر جس کی حکومت آسمان اور چاندوں پر بھی ہے، جس کی حکومت دریاؤں پر بھی ہے، جس کی حکومت زمین پر بھی ہے۔ فرمایا ارض خودی، پکڑ لے۔ اتنا نبی کا فرمانا تھا کہ سراقہ کا جو گھوڑا تھا وہ گھٹنے تک زمین میں دھس گیا۔ اب سراقہ نے سمجھا یہ تو عجیب مسئلہ ہے، مرتا نہیں تو کیا نہیں کرتا، کہا اچھا چھوڑ دیجئے، میں واپس چلا جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا زمین کو حکم دیا، چھوڑ دیا زمین نے۔ اختیار دیکھیے، پکڑنے کا حکم دیا پکڑ لیا، چھوڑنے کا حکم دیا چھوڑ دیا۔ مگر اس کی نیت پھر بدل گئی، ارے 120 اونٹ ملنا ہے، پھر آگے بڑھا۔ سرکار نے پھر فرمایا یا ارض خذی، اے زمین پکڑ لے۔ اب جب اس کا گھوڑا دھسا تو ران تک دھس گیا۔ اب اس نے سمجھ لیا کہ لگتا ہے کہ میں ان پر قابو نہیں پاؤں گا، کہا اچھا آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ حکم دیا زمین سے، پھر زمین نے پھر چھوڑ دیا، پھر اس کا ارادہ بدلا۔ پھر آقا نے فرمایا ارض خودیے، تو پیٹ تک گھوڑا دھس گیا اور زمین سے دھواں اٹھنے لگا عذاب الہی کا۔ اب اس نے سوچا کہ اب تو جان خطرے میں ہے، کہا معاف کر دیجئے، یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کے نبوت پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے ایک پروانے امن بھی لکھ کر کے دے دیے نا۔ ان کو معلوم ہو گیا
کہ ایک دن یہ مدینہ سے مکہ پہ ضرور چڑھائی کریں گے، اور اللہ کے نبی ہیں تو ان کو شکست کبھی نہیں مل رہا ہے، فتح ہی ہوگی۔ تو ظاہر پروانہ ان سے لکھوا لو کہ جب مکہ یہ فتح کریں تو ہمارے خاندان کے ساتھ کوئی سخت و سزائیں نہ دی جائیں۔ آقا نے فرمایا ابو بکر پروانے عمل لکھ کر کے دے دو سراقہ کو۔ اللہ کے نبی نے پروانے امن بھی لکھ کے دیا۔ اور پھر ہم نبی کا غیب دیکھیے، ان کا ہمارا نبی جو عالم غیب ارشاد فرماتے ہیں، اور سراقہ یہ خوشخبری بھی سن لو، جب تک تمہارے ہاتھ میں قیصر اور کے کنگن نہیں سونے کے پہنائے جائیں گے اس وقت تک کہ تمہارا انتقال نہیں ہوگا۔ یہ ہے مصطفیٰ کا علم غیب، یہی ہمیں اہل سنت و جماعت جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب بھی دیا ہے، صاحب اختیار بھی بنایا ہے۔ دور فاروقی میں حضرت سراقہ بیمار ہوئے تو خلیفۃ المسلمین عیادت کے لیے گئے۔ آج ہمارے مسلمانوں نے تو یہ سنت ہی چھوڑ دی۔ ارے بھائی، اگر کسی مسلمان کی عیادت کے لیے آپ صبح کے وقت چلے جائیں گے تو اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا مقبول ہے کہ 70,000 فرشتے شام تک اس عیادت کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ اور اگر شام کو چلے جائیں گے تو پوری رات 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت عمر گئے تو اب سراقہ کا ایمان دیکھیے، بیمار تھے، شدید طبیعت خراب تھی، ایسا لگتا تھا دم توڑ دیں گے، مگر حضرت عمر کو مخاطب کر کے مسکراتے فرماتے ہیں حضور ابھی مجھے مرنا نہیں ہے، آپ مطمئن رہیے، میں اس بیماری میں مروں گا نہیں، کیونکہ میرے آقا کا ارشاد ابھی کہاں ظاہر ہوا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا سراقہ اس وقت تک کہ نہیں مرو گے جب تک کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں نہیں پہنائے جائیں۔ اور جب فتح ہوا دور فاروقی میں تو سونے کا کنگن لایا گیا اور ان کو پہنایا گیا۔ میرے مصطفیٰ کا علم غیب بھی دیکھیے، مصطفیٰ کا اختیار بھی دیکھیے، اور یہ اختیار بھی مصطفیٰ کا ہے کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، مگر اللہ نے اپنے نائب مطلق و خلیفہ اعظم کو یہ اختیار دیا کہ جو حکم میں نے نازل کیا ہے آپ اس میں جس کو چاہیں اس حکم سے الگ کر دیں۔ سراقہ کو الگ کر دیا کہ نہیں؟ سونا ان کے لیے جائز قرار دے دیا۔ یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ اہل سنت و جماعت ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ عالم مکانہ ما یکون بھی ہے، وہ صاحب اختیار بھی ہے، وہ حاضر و ناظر بھی ہے۔ نبی کو مانو تو ایسے مانو، وہ رسول ہی اللہ کے سارے کتابوں پر اس کے سارے فرشتوں کو مانو، اس کے نبیوں رسولوں کو مانو۔ والقدر خیر ہی و شر ہی، تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان رکھو۔ تقدیر کا میٹھا اور کڑوا جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسے بھی مانو، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی تقدیر کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کو مانو، یہ ایمان ہے، فرشتوں کو مانو، یہ ایمان ہے، اللہ کی کتابوں کو مانو، یہ ایمان ہے، انبیاء اور رسولوں کو مانو، سارے انبیاء اور رسولوں کو، یہ ایمان ہے، تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان رکھو، یہ ایمان ہے۔ اب تقدیر کا مسئلہ بہت لمبا ہے، اسے چھیڑ دیا جائے گا تو مسئلہ ہی بہت آگے بڑھ جائے گا، آگے بڑھیے۔ اب اس کے بعد آقا نے فرمایا والیوم الآخر، قیامت پر ایمان رکھو، یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے کل من علیہا فان، اللہ کی ذات کے سوا سب فنا۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، اور قیامت میں میزان عمل بھی ہوگا، اور حساب و کتاب بھی ہوگا، اور جنت و جہنم کو بھی مانو کہ جو اہل ایمان ہوں گے انہیں جنت میں بھیجا جائے گا، کامل ایمان والے بغیر جہنم میں داخل ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جو گنہگار ہوں گے یا کفار و مشرکین ہوں گے انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو جنت پر بھی ایمان رکھو، جہنم پر بھی ایمان رکھو۔ اور آقا نے بھی فرمایا میدان حق، یہ مانو، حساب و کتاب حق، یہ مانو،
جنت و جہنم حق، یہ مانو، یہ ہے ایمان۔ ساری باتیں جب اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو بتا دیا، جو ایک بدوی کی شکل میں تھے، تو کہا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، یہ ایسا سائل ہے کہ خود سوال بھی کرتا ہے اور خود نبی کے جوابات کی تصدیق کرتا ہے، ایسا سائل ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ سوال بھی کیا اور جب سرکار نے جواب دی تو کہا قد صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ اب اس کے بعد وہ دوسرا سوال کرتے ہیں مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا الاسلام ان تشہد، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، استطاعت ہو تو حج و عمرہ کرو، وضو کرو، کامل غسل کرو، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ عرض کیا حضور یہ بتائیے، تو پھر وہی جواب دیا قد صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ۔ یعنی سرکار نے جو جواب دیا پھر تصدیق کی، پھر صحابہ کو تعجب ہوا، دیکھیں سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ اب وہ سوال کرتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، حضور بتائیے نا احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیں، اخلاص کیا ہے؟ احسان بمانا اخلاص کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ عبادت میں جب کھڑے ہو پوری کائنات سے کٹ جاؤ، صرف اپنے خالق و مالک جس کی عبادت کر رہے ہو اس کے تصور میں ڈوب جاؤ، ایسا معلوم ہو جیسے تم اسے، یہ اخلاص ہے۔ اب اس اخلاص کی توضیح مولا علی سے پوچھیے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا حضور کیا آپ نے دیکھا ہے اپنے پروردگار کو؟ کہا جب تک کہ سجدے سے سر اس وقت تک کہ نہیں اٹھاتا ہوں جب تک کہ مولا کا جلوہ نہیں دیکھ لیتا۔ یہ اخلاص ہے۔ عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم اتنا تو تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں، جب 5 وقت تم یہ تصور کرو گے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فجر میں وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ظہر میں تمہیں دیکھ رہا ہے، عصر میں تمہیں دیکھ رہا ہے، مغرب میں تمہیں دیکھ رہا ہے، عشاء میں تمہیں دیکھ رہا ہے، بازار چلو گے خدا دیکھ رہا ہے، محفل میں رہو گے خدا دیکھ رہا ہے، خلوت میں رہو گے خدا دیکھ رہا ہے، جلوت میں رہو گے خدا دیکھ رہا ہے۔ جب 5 وقت تمہارا یہ مشق ہو جائے گا تو جہاں بھی رہو گے تمہارا یہ تصور ہوگا خدا دیکھ رہا ہے، اب تمہارے قدم زنا کی طرف نہیں جائیں گے، تمہارے قدم چوری کی طرف نہیں جائیں گے، تمہارے قدم سود خوری کی طرف نہیں جائیں گے، تمہاری قدم گناہوں کی طرف جائیں گے ہی نہیں، کیونکہ تصور دماغ میں یہ ہے کہ خدا، اس لیے مشق کرایا جا رہا ہے۔ ایسے عبادت کرو گے یا تم خدا کو، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا کر سکو تو کم از کم یہ تو تصور کرو کہ وہ تمہیں، عبادت کے 3 درجے ہیں دیکھیے۔ شریعت کے احکام کے مطابق رکوع اور سجدہ کر لینا، یہ عوام کی نماز ہے۔ یہ رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، قیام ایسے کرو، تسبیح ایسے پڑھو، تحیات ایسے پڑھو، دعائے معصورہ ایسے پڑھو، سلام ایسے کرو، جو شریعت نے قانون دیا ہے نماز کے تعلق سے اس کے مطابق آپ نماز ادا کر لیں تو یہ عوام کی نماز ہے۔ خواص کی نماز یہ ہے کہ یہ تصور ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اخص الخواص کی نماز یہ ہے کہ گویا وہ خدا کو، تینوں کی باتیں الگ الگ۔ یہ ہے احسان۔
بہت وقت ہو گیا ہے. خیر اب اس کے بعد بھی پھر انہوں نے پوچھا، چونکہ یہ خانقاہ قادری ہے اور یہاں کے سرپرست کا بڑا فیضان ہے، اتنے دیر تک میں بولتا ہوں، نہیں بوڑھا ہو گیا ہوں بھائی. ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس وقت کے ہم لوگوں کے ساتھی ہیں جب مولانا محمد حسین وغیرہ آتے تھے اور نور اللہ روڈ پر بڑی بڑی کانفرنس یہ اور تاریخ وغیرہ مل کے کراتے تھے. خوب وہابیوں کے پر عقائد ان کے کھول کھول کے بیان کیا جاتا تھا. لیکن اب تو وہ سب ختم ہو گیا، اس لیے دھیرے دھیرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو دام کی طرح. اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا، حضور قیامت کب آئے گی؟ اخبرنی عن الساعہ. اب جبریل نے پوچھا بتائیے نا، خبر دیجئے قیامت کے بارے میں. ساری باتوں کا جواب پیغمبر نے فوراً دے دیا تھا، لیکن جبریل نے جب قیامت کے بارے میں پوچھا تو پیغمبر نے سر جھکا لیا. دوبارہ پوچھا پھر سر جھکا لیا، تیسری بار پوچھا پھر سر جھکا لیا. جب تیسری بار پوچھا تو پیغمبر نے سر اٹھایا، اتنا فصیح و بلیغ جملہ ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل. قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جبریل تم تو محرم اسرار ہو، اور جتنا علم تمہیں ہے قیامت کا اتنا علم مجھے ہے، اور یہ علم اسرار تم ان مجمع کے سامنے پوچھ رہے ہو. کیونکہ قیامت کا علم اسرار الہی میں سے تھا، نبی کو منع کر دیا گیا تھا. تو نبی نے اگر یہ کہہ دیتے مجھے قیامت کا علم نہیں ہے تو جھوٹ ہوتا. بھئی اگر کہتے لا علم جبریل میں نہیں جانتا تو جھوٹ ہوتا. اور اگر بتا دیتے کس سن میں قیامت آئے گی تو اللہ کے سر کو فاش کرنا لازم ہوتا، اللہ کے راز کو ظاہر کرنا لازم ہوتا، اور اللہ نے منع کر دیا تھا. اس لیے جملہ کیا فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل. جس سے پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. اب جو اہل علم ہے، مفتی نعیم اختر سمجھ جائیں گے، مولانا اسد ہے، حافظ غفران علماء ہے، وہ سمجھ جائیں گے. یہاں نفی اس میں تفضیل پر داخل ہے، اور جب اس میں تفضیل پر نفی داخل ہوتی ہے تو علم کی نفی نہیں ہوتی ہے، فعل کی نفی ہوتی ہے، فضیلت کی نفی ہوتی ہے، علم کی نفی نہیں ہوتی. مثال دیکھیے، یہ ہمارے مشہور شاعر حضرت اختر عزیز آباد تشریف فرمائے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اختر عزیز سے یہ حضرت عزیز الہ آبادی سے زیادہ بہتر شاعر نہیں ہے، ارے بات ہے، یہ بیٹا ہے نا بھائی، اس کا مطلب ہے شاعر ہیں مگر تو ایسے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں جانتا. تو اصولی اعتبار سے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نفی عالمیت کی ہے، علم کی نفی نہیں ہے. یعنی یہ جبریل جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے، اور تم اس بات کو عوام کے سامنے پوچھنا چاہتے ہو. جبریل سمجھ گئے تو کہا حضور فاخبرنی عن اماراتھا، علامت بتا دیجئے نا. ارے وہ تو اسرار الہی میں سے نہیں ہے، علامت بتائیے قیامت کے. سبحان اللہ. اس سے امت کو بتایا گیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی کے علم اور اللہ کے علم کے درمیان اسرار ہیں، ان کو خریدنے کی کوشش مت کرنا. نبی نے یہ بتا دیا جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، صبح صادق کا وقت ہوگا، اسرافیل کو حکم ہوگا سور پھونکو، سیٹی کی آواز آئے گی، آواز بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بھیانک ہو جائے گی، کان کے پردے پھٹ جائیں گے، آسمان سے ستارے جھڑ پڑیں گے، پہاڑ روئی کا گالا بن کر کے اڑ جائیں گے، زمین بدل جائے گی. جس نبی نے اتنا بتا دیا وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کس سن میں قیامت ہوگی، مگر نہیں، سن بتانا انہوں سب بتا چکے. اور خالی ایک دو علامتیں نہیں نبی نے بتایا، چھوٹی علامتیں قیامت کی یہ ہیں، یہ ہے، یہ ہے، اور بڑی علامتیں قیامت کے بتا دیا. عیسیٰ کا نزول ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، داب پر ارض نکلیں گے، قوم یاجوج ماجوج آئے گی، یمن سے ہوا نکلے گی. قیامت کی بڑی علامتیں ہیں. اور چھوٹی علامتوں کا تذکرہ اس حدیث شریف میں ہے کہ کہا یا رسول اللہ تو اس کی
نشانیاں بتا دیجئے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ لونڈیاں اپنے مالک کو جلیں گی۔ پہلی نشانی، لونڈیاں اپنے مالک کو جلیں گی، یعنی لونڈیوں کو لوگ اپنے بیویوں کی طرح اپنے محلوں میں رکھیں گے، اور ان کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ عالم پر حکمرانی کرے گی، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی عام رعایا کی طرح سلوک کرے گی۔ یہ ہے قیامت کی ایک نشانی۔ یہ نشانی ظاہر ہو چکی۔ خلفائے بنی عباسیہ کے زمانے میں امین کو چھوڑ کر جتنے شہنشاہ ہوئے ہیں سب لوڈی زادے تھے۔ تو میرے پیغمبر نے جو بتایا تھا اس کا دور ہو گیا کہ باندیاں اپنے مالک کو جنیں گی۔ دوسری نشانی کیا بتایا آقا نے؟ ننگے جسم، ننگے بدن، جانوروں کے چرواہے عالم پر حکمرانی کرنے لگیں گے، محلوں میں فخر کرنے لگیں گے، تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بھینس کے چرانے والے، بکری کے چرانے والے، سور کے چرانے والے جی آج بڑے بڑے اونچے محلوں میں بڑے بڑے عہدوں پر قائم ہو کر فخر کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہی جانتا ہے کل کیا ہوگا، وہی جانتا ہے بارش کب ہوگی، وہی جانتا ہے کون کہاں مرے گا۔ وقت بہت ہو گیا ہے، ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ تمام شارحین حدیث نے ذکر کیا ہے کہ میرے نبی کو ان تمام باتوں کا علم تھا۔ یہ بھی معلوم تھا مصطفیٰ جان رحمت کو بارش کب ہوگی، یہ بھی معلوم تھا کون کہاں مرے گا، یہ بھی معلوم تھا ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت فاطمہ جب حضرت حسن سے حملہ ہوئی تو حضور نے اپنی چچی حضرت عباس کے اہلیہ ام الفضل سے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے سے لڑکا پیدا ہوگا، پرورش تم کرو گے۔ ماں کے بچے دانے میں کیا ہے؟ علم ما فی الارحام، میرے پیغمبر نے بتایا، پیغمبر کے واسطے سے پیغمبر کے غلاموں نے بتایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب وصال فرمانا کرنے کا وقت آیا تو وصیت فرمائی کہ میری بیوی اسماء کے پیٹ میں ایک بچی ہے، میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کو بھی میراث دے دینا۔ تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا، یہ بھی پیغمبر کو معلوم تھا۔ جنگ بدر میں ایک دن پہلے میدان جنگ میں جا کر مصطفیٰ نے خط کھینچا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، کون کہاں مرے گا، کب مرے گا، کل کیا ہوگا، پیارے مصطفیٰ نے سب بتایا۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ بدر میں ابو جہل جب کٹ کے گرا تو وہ خبیث سوچتا ہے لاؤ مرتے مرتے نبی کو جھوٹا بنا دے، تو وہ جہاں گرا تھا وہاں سے آگے بڑھ گیا تاکہ نبی نے جو خط کھینچا ہے اگر مجھ سے آگے یا پیچھے ہو گیا تو نبی جھوٹے ہو جائیں گے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ گرنے کے بعد جہاں سے کھینچ کے وہ گیا تھا ٹھیک وہی خط تھا جہاں پیغمبر نے کھینچا تھا۔ تو پیغمبر نے کل کی بات بھی بتا دی اور پیغمبر نے اپنا اختیار بھی دکھا دیا، کل کیا ہوگا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل ایسے کو جھنڈا دوں گا
جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ دوسرا دن آیا، کہاں ہے علی؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ کہا بلاؤ علی کو۔ آئے تو آنکھیں سرخ تھیں، دکھ رہی تھیں۔ میرے آقا نے لعاب مبارک کو علی کی آنکھوں میں لگایا۔ وہ شافی بھی ہیں، وہ کافی بھی ہیں۔ ادھر آنکھ میں لگاتے ہیں مصطفیٰ، ادھر مولا علی کی آنکھ ایسی ہو جاتی ہے جیسے کبھی کوئی بیماری ہی نہ ہوئی ہو۔ اور خیبر فتح ہوا، کل کیا ہوگا؟ آقا نے یہ بھی بتایا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب تمام کفار مکہ سارے قبیلوں کے ساتھ مدینہ کا حصار کیے ہوئے تھے، 1 مہینے تک دانہ پانی اور رسد گائے کاٹ دی تھیں، مسلمان اپنے پیٹ میں پتھریں باندھ کر خندق کھود رہے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا، آقا نے فرمایا آج اللہ طوفان بھیجے گا، اللہ طوفان بھیجے گا۔ اور جب طوفان آیا تو اس وقت جتنے کافروں کے خیمے تھے سب کو اکھاڑ کے پھینک دیا، ان کے گھوڑوں کے رسیاں توڑ دی اور ان کے دیگ پلٹ گئے۔ ان کے کمانڈر ہلا کر یا بھاگو بھاگو، جان بچانا ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ تو میرے آقا کو ان 5 چیزوں کا علم دیا گیا۔ اسی لیے مشارحین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کریم کے نزول کی تکمیل ہوئی تو میرے مصطفیٰ کا علم بھی مکمل ہو گیا۔ وہ عالم ما کان ما یکون بھی ہیں، وہ حاضر و ناظر بھی ہیں، وہ شاہد بھی ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ پروردگار عالم اسی عقیدے حق پر ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے اور اسی عقیدے حق پر ہمیں اور آپ کو دنیا سے اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں، بارگاہ رسالت میں سلام پڑھیں۔